کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹھرنے لگے، کم سے کم درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری ریکارڈ۔ مضافاتی علاقوں میں دھند کا راج، 2-3 روز تک بارش برسنے کا کوئی امکان نہیں۔ رواں برس سردیوں کا دورانیہ طویل ہونے کی پیشگوئی، موسمی امراض، زکام، خشک کھانسی، نزلہ جیسی بیماریوں میں اضافہ۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، موٹر وے M3 کو سمندری سے درخانہ تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 بھی شیر شاہ سے ظاہر پیر تک دھند کے باعث بند ہو گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ڈرائیور حضرات دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ دھند اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فضائی شیڈول متاثر، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز PK 839 3 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ نجف سے لاہور آنے والی فلائٹ بغداد کی پرواز 1 گھنٹہ تاخیر سے 10:30 بجے پہنچے گی۔ ٹرین شیڈول پر دھند چھا گئی، مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور سمیت پنجاب میں تعلیمی سرگرمیاں بحال، 23 روز بعد سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ شدید سردی کی وجہ سے طلباء کی حاضری معمول سے کم رہی۔ 22 جنوری تک اوقات کار تبدیل، تمام سکول صبح 9:30 سے دوپہر 2:30 بجے تک کھلیں گے۔ سردی سے بچنے کے لیے بچوں کو گرم ملبوسات پہننے کی ہدایت۔ سکول کھلنے پر طلباء خوش، دل لگا کر پڑھنے کا عزم، کہتے ہیں گھر میں رہ کر پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسکول کھل گئے کیونکہ ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں اور ہم اپنی پیپرز کی تیاری بھی کریں گے، اس لیے اسکول آ کے ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی حرج بھی نہیں ہوگا۔ اسکول کھل گیا ہمارے یہاں، ہم اس لیے بہت خوش ہیں۔ ہماری جو تعلیم ہے وہ پھر سے شروع ہوگی، اس لیے ہم بہت خوش ہیں۔ اسکول کھلنے بہت اچھا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے ملے ہیں اور اب پیپرز ہونے والے، اس کے لیے اچھی تیاری ہوگی ہے۔ پنجاب میں سردی کی شدید لہر، نمونیا کے کیسز بڑھنے لگے۔ ماہ جنوری میں پنجاب میں نمونیا سے 36 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت چلڈرن اسپتال میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ نمونیا سے 36 بچوں کی ہلاکت کا سخت نوٹس لیا۔ رواں ماہ اسکول کے بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ پلے گروپ، نرسری اور پریپ کلاس تک کے بچوں کے اسکول 1 ہفتے کے لیے بند۔ نمونیا سے بچاؤ کے لیے فوری ویکسینیشن لگانے کی ہدایت۔ اسکول میں صبح کے اوقات میں بچوں کی اسمبلی کو عارضی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر چلا رہا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی یا اس کا چلان ہو جائے گا، اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، 2 دن 3 دن بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے۔ پارکنگ کمپنی لاہور کا ہیڈ تھا وہ ہٹا دیا گیا، DC لاہور کے پاس اس کا ایڈیشنل چارج آ گیا۔ اتنی ساری کمپلینٹ تھی کہ لاہور پارکنگ کمپنی تھی اور نیچے ٹھیکیدار ملوث تھا۔ 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ جب وہ کمپلین آئی، کنفرم ہوئی، فوری طور پہ جو MD اس کو ہٹا دیا۔ میں کسی فیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں پورے پنجاب کے جرنلسٹوں کے لیے کل یا پرسوں میں، کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ تعالی بیٹھ کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کسی بھی پریس کلب، پنجاب کے کسی بھی پریس کلب سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی ہوگی اور اس کا فائدہ تقریباً تمام پروفیشنل جرنلسٹ کو۔ شہری گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، کم عمر ڈرائیور کو تھانے میں چکر لگانے پڑیں گے۔ آج سے 8 ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز بن رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے جلد اسپیشل اعلان کروں گا۔ پارکنگ کمپنی میں شکایات پر MD کو ہٹایا گیا۔ شکایت کنفرم ہونے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پنجاب میں 30% کرائم کم ہوا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو۔ ترقیاتی کاموں کا روزانہ آڈٹ کرانے کا فیصلہ، ورک آرڈرز کتنی فرمز کو دیے؟ ڈپٹی کمشنر لاہور ایڈمنسٹریٹر رافعہ حیدر نے رپورٹ مانگ لی۔ 27 افسران کو رپورٹ جمع کرانے کا مراسلہ جاری۔ کاموں کی رفتار سست ہونے پر افسران اور کانٹریکٹرز کے خلاف ایکشن ہوگا۔ 30 جنوری تک کام مکمل نہ ہونے پر کمپنیوں کی سیکیورٹی ضبط ہوگی۔ ہائی کورٹ میں ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کا آغاز۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 17 درخواستوں پر سماعت کی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور۔ مونس الہی کے 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد۔
بانی پی ٹی آئی اور پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی. الیکشن ٹرائیبیونل نے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں. یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو الیکشن لڑنے کی اجازت. ایپلٹ ٹرائیبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد ہونے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. شاہ محمود قریشی کے این 151, 150 اور پی پی 218 سے کاغذات مسترد ہوئے تھے. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کر دیے. مسلم لیگ نون کو شیر, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان مل گیا. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز کا نشان الاٹ کر دیا گیا. استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الاٹ. جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر الیکشن لڑے گی. تحریک لبیک پاکستان کو کرین کا نشان ملا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پتنگ کا نشان الاٹ کر دیا گیا. جمعیت علماء اسلام پاکستان کو کتاب کا نشان مل گیا. انتخابات کے لیے ہم میدان میں اتر چکے ہیں. پیپلز پارٹی لاہور میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. فیروز پور روڈ پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ورکرز کنونشن سے خطاب. 300 یونٹ تک عوام کو مفت بجلی فراہم کریں گے. حکومت بنتے ہی اپنے لوگوں کی تنخواہیں ڈبل کروں گا. پنجاب بھر میں تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات فراہم کریں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی زیر تعمیر عمارت کا جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم جاری. جناح ہاؤس حملہ کیس اور پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس. سیاسی رہنما جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت کا جمشید چیمہ کو شامل تفتیش ہونے کا حکم. سبزیاں, پھل, انڈے, گوشت سب ہی مہنگے داموں فروخت. چکن 7 روپے مہنگا فی کلو, قیمت 580 روپے ہو گئی. انڈے 2 روپے مہنگے فی درجن, قیمت 392 روپے ہو گئی. سبزیاں اور پھل خریدنا بھی عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا. روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری. بینکاری اوقات میں ڈالر 9 پیسے سستا. انٹر بینک ریٹ 281 روپے 13 پیسے پر آ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 283 روپے 50 پیسے تک فروخت ہونے لگا. آمدن کم اور اخراجات زیادہ, پیٹرولیم مصنوعات کی اونچی قیمتوں اور کم کرایوں سے نقصان. ماس ٹرانزٹ سسٹم کو چلانا پنجاب حکومت کے لیے درد سر بن گیا. میٹرو سسٹم کی آمدن کم اور زائد اخراجات سرکاری خزانے پر بوجھ. حکومت کو سالانہ 65 کروڑ 70 لاکھ روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی. ریلوے انتظامیہ کا متعدد مسافر ٹرینوں کو نجی شعبے کے تعاون سے چلانے کا فیصلہ. مختلف شہروں کے لیے چلنے والی ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ آؤٹ سورس کی جائے گی. پلان مرتب کر لیا گیا. الیکٹرک بائکس کا کون حقدار؟ محکمہ ٹرانسپورٹ کی حکمت عملی تیار. 10,000 ای بائکس دینے کے حوالے سے کوٹا بھی شامل. اسپیشل طلبہ کے لیے 5%, طالبات کے لیے 30% کوٹا رکھا گیا ہے. لاہور, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور اور راولپنڈی کے طلبہ کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی کے طلبہ اسکیم سے مستفید نہیں ہوں گے. پنجاب کا سب سے بڑا اور پرانا لاری اڈا بادامی باغ خستہ حالی کا شکار. لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے 70,000 سے زائد مسافروں کے لیے سہولیات ناپید. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس فنڈز کی عدم دستیابی. منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام سے فنڈنگ کی جائے گی. منصوبے پر 9 ارب 80 کروڑ لاگت آئے گی.